جی ناظرین السلام علیکم، میرا نام سید ریز اقبال اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں صاحبزادہ زابر سید صاحب موجود ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ تو سر سب سے پہلا جو میرا آپ سے کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قائد کا پاکستان تھا، اتنی لوگوں ہزاروں لوگوں نے اس میں قربانیاں دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں علیحدہ ہوا ہے؟ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ وہ لوگ ہم سے علیحدہ ہو گئے؟ بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں اور اس کا آغاز جو ہے 47 سے بھی ہو گیا تھا، چونکہ ان کا وہ یہی کہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے اتنا ہی ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تحریک آزادی میں کہ اس میں انہوں نے دیکھیں ڈھاکہ جو مسلم لیگ بنتی ہے وہ ڈھاکہ میں بنتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو شیر بنگال ہے 23 مارچ 1940 کو وہ بھی بنگال سے تھے۔ پھر جو مسلم لیگ کا پہلا اجلاس ہوا وہ بھی نواب آف ڈھاکہ کے گھر پہ ہوا، تو اب بنگالیز کا بہت اہم رول تھا اور آپ ان کا کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان موومنٹ سے باہر نہیں نکال سکتے۔ لیکن ایسی ہمیں سائیکلوجیکل دیکھنا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہوئے یا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ تو وہ ذرا ایک دم تو نہیں ہو جاتا، ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ایک دم بھائی جو ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کئی سال بھی ہو سکتے ہیں، کئی ماہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسی معاملات ہوں گے جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جاننا چاہیے ایک نیوٹرل انالیسس کے حیثیت سے کہ کس طرح کیا وجوہات ہیں کہ وہ ہم سے دور ہوتے گئے۔ تو ان کا ہمارے پر یہی الزام تھا یا وہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ اس میں ہم ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر رہے، ہم ان کے ساتھ سوتیلے کا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ الزام آج بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف صوبوں کے لوگ ہم پہ لگا رہے ہیں۔ تو کچھ ہمیں اپنا مزید ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہے معاملات کو، اور وہاں بہت سے معاملات ہیں ایسے، اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، اس میں ملٹری ریزنز بھی ہیں، اس میں نفسیاتی ریزنز بھی ہیں، اس میں کچھ ایسی ہیں جیسے مفتی بہانی کا رول بڑا اہم تھا، انڈیا کا رول بہت اہم تھا، انڈین ٹیچرز کا رول بہت اہم تھا۔ تو مختلف فیکٹرز ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہم حقیقت تک جا سکتے ہیں۔ جی اور سر دوسرا کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم سے ایسی کیا غلطیاں ہوئی جو آج تک ہم سے وہ لوگ نفرت کرتے ہیں؟ جی اب چونکہ اسٹوڈنٹ ہے میڈیا کے، اب وہاں ایک پروپیگیشن بہت زیادہ کی گئی، تو اگر ہم نے کتابیں ایسی پڑھی ہیں، وہ جو فوجیوں نے بھی لکھی ہیں، جو وہاں سویلینز تھے انہوں نے بھی لکھی ہیں، تو سمجھ یہی آتی ہے کہ جو سب بنگالیز جو تھے، ایسٹ پاکستانیز جو تھے، وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان ٹوٹے، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ 80% وہاں کے جو لوگ تھے وہ نہیں چاہتے ایسٹ پاکستانیز کہ پاکستان ٹوٹے۔ حتیٰ کہ مجیب الرحمان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی مارشل اسد خان کو کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے۔ تو کچھ ایسی انٹرنیشنل فورسز تھیں، ان کے اثرات بھی اس میں آتے ہیں، کچھ آپ کے لوکل فیکٹرز تھے، تو سارا مل کے یہ سلسلہ ہوا۔ تو اس میں پروپیگیشن بہت زیادہ تھی، نفرت اس سے پیدا ہوئی اور بلیم گیم مسلسل کھیلی گئی، تو اس میں مختلف انٹرنیشنل انفلوئنس زیادہ ہے۔ جیسے اندرا گاندھی کا بھی انہوں نے BBC کو جو انٹرویو دیا اس میں کہا جاتا ہے کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بے لوث خدمات دینے والے اور 50 سے زائد کتابوں کے مصنف۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔